کہ قرآن میں جا بجا اللہ نے ابو بکر صدیق کے ایتھکس اخلاقیات پر قرآن نے پوری آیتیں اتاری ہیں. یہ سورہ اللیل پڑھے نا, یہ میں نے یہ جو 2 آیتیں پڑھی ہیں, 3 آیتیں, یہ ابو بکر صدیق کے ذات کے اوپر قرآن مجید نے ان کی تعریف بیان کی ہے. عادت پر اچھی عادت تھی نا, اللہ نے تعریف کی ہے. اگر بری ہوتی تو رب منع کرتا ان کو, لیکن یہ اچھی عادتیں ہیں. جو نیکی کرو تو کس کے لیے کرنی ہے بھائی؟ اللہ کے لیے. اپنی نیکی نو ضائع نہ کرو. میں نے شروع میں بات کہی, بعد سند و صلات لائق عزت و احترام و تکریم معزز مکرم سامعین و حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مکرم سامعین و حاضرین, آج کے جمعۃ المبارک کا مختصر سا یہ بیان, یہ شان سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل نبی علیہ السلام کے یار غار یار مزار افضل الخلق بعد الرسول حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شان و عظمت کے والے سے, کیونکہ یہ مہینہ 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق کی یوم وصال ہے. یہ مہینہ آپ کے دنیا سے جانے انتقال کا مہینہ ہے. تو آج کے بیان میں حضرت ابو بکر صدیق کی کچھ شانیں جو قرآن پاک نے بیان کی ہے, اس حوالے سے میں چند باتیں کروں گا. دعا ہے اللہ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر موت نصیب فرمائے. معزز مکرم سامعین, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ کے یار غار یار مزار, آپ کی شان و عظمت پر قرآن پاک نے بہت ساری, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات اتاری ہے, لیکن ان آیتوں میں سے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے, سورہ اللیل کی آیت نمبر 5. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں. اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سے 2 سال یہ عمر میں چھوٹے تھے ایج کے لحاظ سے, اور آپ بچپن بھی رسول اللہ کے ساتھ گزارا, جوانی بھی, اور ایمان لانے کے بعد مزار تک رسول اللہ کے ساتھ رہے. اور آپ کا نام مشہور تو ابو بکر صدیق ہے, لیکن آپ کا ذاتی جو نام ہے وہ عبداللہ ہے. بہت سارے صحابہ ہیں کہ ان کا جو اپنا نام ہے وہ اس نام سے مشہور نہیں ہے, کنیت سے مشہور ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ مشہور ابو ہریرہ سے ہیں, لیکن نام عبد الرحمن ہے. اس طرح بہت سارے صحابہ کرام ہیں کہ اوریجنل نام کسی کو معلوم نہیں ہے, لیکن جو دوسرے نام ہیں شہرت اور ناموں سے. تو سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں اتارا, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, پس جب ہم ان کو عطا کرتے ہیں تو وہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت صدیق اکبر کی شان میں رب نے نازل فرما دی کہ جب رب ان کو عطا کرتا ہے تو کنجوسی اختیار نہیں کرتے, بلکہ مزید تقوی اختیار کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ایسی ذات ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, حضور نے فرمایا میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر صدیق کا شکر ادا کرے. امت پر قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے وہ سب ابو بکر صدیق کے مقروض ہیں. کیسے مقروض ہیں؟ وہ لمحہ, وہ وقت کہ جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا, ابو بکر صدیق نے خالی کلمہ نہیں پڑھا بلکہ اپنے مال, اسباب, سب چیزیں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. اور آپ سے کسی نے پوچھا ابو بکر تیری خواہشات کیا ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میری 3 خواہشیں ہیں. سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ مال ابو بکر صدیق کا ہو اور رسول اللہ اس کو قبول فرما لے. دوسری خواہش یہ ہے کہ بیٹی ابو بکر صدیق کو ہو اور رسول اللہ کے نکاح میں ہو جائے. اور تیسری خواہش یہ ہے
چہرہ رسول اللہ کا ہو اور آنکھیں ابو بکر صدیق کی ہوں. کتنی بڑی خواہش ہے. تو قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس جب ہم ان کو عطا کرتے ہیں تو وہ مزید تقوی اختیار کرتے ہیں. ابو بکر صدیق کا شکر ادا کرنا امت پر کیوں ضروری ہے کہ صدیق وہ ہیں کہ جن کے مال سے بلال حبشی کو آزادی ملی اور حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور پھر کبھی بھی ابو بکر صدیق نے احسان نہیں جتلایا. ایک ہوتا ہے نا آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر لیں، نیکی کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، نیکی کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد نیکی کو ہضم کرنا اس سے بڑی بات ہے. آج لوگ اچھے کام تو کر لیتے ہیں، کسی کی مدد کر لیں گے، کوئی رشتہ دار ماڑا ہوگا اس کی امداد تو کر لیں گے، لیکن جب کبھی موقع لگے گا منہ پہ بات بھی ماریں گے. وہ میں تیری فلاں وقت جو مدد کی تھی، چار بندوں میں اس کو بے عزت بھی کریں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیکی کرنا اچھی بات ہے، لیکن نیکی کو ہضم کرنا اس سے زیادہ اچھی بات ہے. نیکی کریں، کسی کے ماڑا بندہ آ گیا تو اس کی مدد کریں، لیکن اس نیت سے نہیں کالو ونو میں تھلے لاواں گا، نہ، کسی کو نیچے لگانے کے لیے نہیں. دوسروں کو عزت دیں تو رب تمہیں عزت دے گا. صدیق اکبر نے کبھی بھی حضرت بلال کو یہ نہیں کہا کہ بلال تم تو میرے پیسوں سے آزاد ہوئے، بس کر دیا. اور آگے قرآن نے کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ نے ابو بکر صدیق کو پرہیزگاری بھی عطا کی اور پرہیزگاروں کا امام بھی بنا دیا. خالی نیکی کرنے والا نہیں، نیکی کرنے والوں کا امام. سب سے بڑھ کر متقی امت میں ابو بکر صدیق ہے، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا نیک، کہ اپنا سارا کچھ پیش کر دیا. رسول اللہ نے ایک جنگ کے موقع پر اعلان کیا چندے کا، سب صحابہ نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق آج سب نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی پیسہ لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی کپڑے لے کے آیا، کوئی کیا لے کے آیا. حضرت عمر نے سوچا آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج تو ابو بکر کو میں پیچھے چھوڑوں گا. یار صحابہ کے بھی مقابلے ہوتے تھے آپس میں. ایک مقابلہ آج ہم مسلمانوں کا آپس میں ہے، بھائی بھائی کے ساتھ مقابلے بازی کر رہا ہے، چاچا بھتیجے کے ساتھ، دوسرا دوسرے کے ساتھ، محلے میں ایک گھر دوسرے گھر کے ساتھ مقابلے بازی کہ کیڑا جناب زیادہ اونچا گھر بناتا ہے، کون زیادہ زمین خریدتا ہے، کون زیادہ مہنگی گاڑی لیتا ہے، کون مہنگے کپڑے پہنتا ہے. یہ مقابلے بازی ہے نا. کون زیادہ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے. اللہ کے لیے کچھ نہیں کرنا تو مقابلے بازی میں سب کچھ مقابلہ چل رہا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقابلہ بازی کرتے تھے، لیکن ان کا مقابلہ بازی کس میں تھی؟ ان کی مقابلہ بازی دینداری کے اندر تھی. کون زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتا ہے، یہ مقابلہ تھا ان کا. حضرت صدیق اکبر سے پہلے حضرت عمر آدھے گھر کا سامان لایا، کہا آج تو ابو بکر مجھ سے پیچھے رہ گیا، آج تو ابو بکر صدیق کو میں پیچھے چھوڑ دوں گا. نیچا نہیں دکھاتے تھے صحابہ ایک دوسرے کو، لیکن وہ کوشش کرتے تھے کہ کون رسول اللہ کو زیادہ خوش کرتا ہے. حضرت صدیق اکبر جب حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، حضرت عمر آدھے گھر کا سامان لائے، پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ پورے گھر کا سامان. فرمایا گھر کس کو چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول. میرے لیے رب اور اس کا رسول ہی کافی ہے. تو صدیق اکبر نے یہاں تک کہ جو کپڑے اس کے جسم کے تھے وہ بھی ایک اتار کے ٹاٹ پہن لیا، وہ کپڑے بھی پیش کر دیے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر. صحابہ کرام کی اسی انداز سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رب اور رسول کے نام کو کتنا بڑا سمجھتے تھے. آج ہمیں کو کہہ دینا یار تو ایسا کر کے اللہ کے لیے کچھ دے دے، تو اللہ کے لیے ہم نے وہ چیز دینی ہوتی ہے جو فالتو ہو، اہتمام کے ساتھ نہیں، پورے اخلاص کے ساتھ نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیڑی جو بالکل فالتو چیز ہے، جو کباڑ میں ہے، وہ اللہ رسول کے نام پر. اور اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے فرسٹ کوالٹی کی بہترین چیز، سٹینڈرڈ والی برانڈ، اپنے لیے برانڈڈ چیزیں اور رب اور رسول کے لیے فالتو چیزیں. لیکن صحابہ
اپنے آپ کو پیچھے رکھتے تھے، رب اور رسول کے لیے برانڈڈ چیزیں. تو نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت صدیق اکبر نے جب بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں پیش کیا، اپنے کپڑے بھی، اپنا مال بھی، اپنا سب کچھ بھی جب پیش کر دیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا، ابو بکر آج جو ٹاٹ کا لباس تم نے پہنا ہے، آج عرش کے سب فرشتوں نے اسی طرح کا لباس پہنا ہے کہ ابو بکر نے سب کچھ نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. رب نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ ابو بکر جیسا لباس پہنو. یہ ہیں ابو بکر صدیق کہ سب کچھ اپنا مال، اسباب، جان سب کچھ پیش کر دیا. تو قرآن نے کیا کہا آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ ابو بکر تو وہ ہیں کہ جو اپنا مال اس لیے رب اور رسول کے نام پر دیتے ہیں تاکہ پاک ہو جائے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، زکوٰۃ کا ایک معنی کیا ہے؟ پاک کرنا، کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے. ابو بکر صدیق نے جو کچھ دیا اور اس لیے سے دیا تاکہ میرا باطن، میری خواہشات، ہر چیز پاک ہو جائے. اور دینے کے بعد کیا آگے فرما، وما لأحد عنده من نعمت تجزا. ابو بکر اس نیت سے نہیں دیتے کہ کسی پر احسان کر کے بعد میں اس سے کوئی بدلہ طلب کرے. آج ہمارے معاشرے کی ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے نا، میں بڑا تنگ ہوں ان چیزوں سے. کئی لوگ کہتے ہیں یار بس چلتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اصل میں ہم نے بزرگوں سے سیکھا یہ ہے، اور بھائی جو کچھ کرنا ہے تم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، بس نہیں کرنا تو نہ کرو. تمہیں کون سا گریبان سے پکڑ کے بھائی نہیں ضرور کسی کو کچھ دو، نہیں دینا نہ دو، لیکن جو دینا ہے اللہ کے لیے دو. کسی کے ساتھ بھلائی نیکی کرنی ہے، کسی پر احسان کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو، اس کی جزا کسی سے طلب نہ کرو، رب سے طلب کرو. وہ تو رب سے سودا بازی کرتا ہے، وہ کسی بندے، آج بندے بندوں سے سودا بازی کرتے ہیں. آج کیا ہے جناب، پہلے تو ہم سنتے تھے کہ شادیوں پر لوگ سلامیاں دیتے ہیں نا، سلامیاں دیتے ہیں کہ جناب یہ 1000 روپے لو، 2000 روپے لو، سلامی پیش کرتے ہیں. لوگ لکھتے تھے باقاعدہ رجسٹر پہ. اب تو یہ لین دین کا سسٹم تو فوتگیوں پہ بھی شروع ہو گیا. کوئی بندہ مرتا ہے، اے جناب اس گھر کے جس گھر میں مردہ فوت ہوا ہے، اے جناب سب سے بڑی بہو کو کہیں گے، اے جی ساسا سے، اور جو اور بہویں ان کے لیے، بیٹیوں کے لیے اور سب بھائیوں کے لیے، جناب سب سے بڑی بہو کو کہیں گے اپنے ماں باپ اپنے بھائیوں کو کہیں سب کے لیے ایک ایک سوٹ کرو، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو. کیوں بھائی؟ کوئی شریعت نے فرض کی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا نہ کرے، کر سکتا تو اچھی بات ہے. لیکن آج ہم نے بدل رکھا ہوا ہے کہ شادی پہ بھی ہم ان لوگوں کو بلائیں گے کہ جو لوگ آپ کو سلامی دے سکیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے کبھی سوچے؟ حضور نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے کہ جس میں فرمایا کوئی غریب نہ ہو. بدترین ولیمہ ہے. تو آج ہم کہیں گے ولیمے دے انہوں بلانا جڑے سلامی اچھی دوے. ہم سلامیاں اکٹھی کرنے کے لیے شادی کرتے ہیں. تو جب آپ نے شادی جیسے نکاح جیسے مبارک تعلق کو، برکت والے تعلق کو، جس کو اللہ رسول نے رحمت قرار دیا، جب تم نے زحمت بنا دیا تو تم نے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا. تو وہ نوجوان تو کہے گا کہ یار جب میں نے 6-7 لاکھ روپے لگا کے اتنی رسم رواج کرنے کے بعد ایک بیوی لے کے آؤں گا تو بس ٹھیک ہے میں زنا پر ہی گزارا کرتا ہوں. تو ہم بھی بدل کے چکر میں ہوتے ہیں. کیسی ہوتی شادی تھی، کیسی سی 5000 دیتا ہے تو وہ آئے تو انہیں 1000 روپے دیتا ہے. اور ابو بکر صدیق کون ہے کہ جن کے بارے میں میرا رب کیا فرمایا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. ابو بکر وہ ہے کہ جب کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کی جزا طلب نہیں کرتا، جو کرتا ہے رب کے لیے کرتا ہے، جو کر رہا ہے رب کے لیے. اور میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے کسی کے ساتھ نیکی بلائی ایسے کی، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوئی،
میرے آقا نے فرمایا قیامت کو رب ایسے بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا. تو بھائی کچھ سوچو. سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں آج کل خرابی پیدا کر رہی ہیں وہ عورتیں, گھروں کی عورتیں. شادی ہو فوتگی ہو انہوں ساروں رسمیں یاد آ جانی ہیں, شریعت و سنت کسی کو یاد نہیں آتی کہ بھائی میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. اگر میں رسم کرتا ہوں تو کسی پر ایک بوجھ تو نہیں, وزن تو نہیں ہے. اگر کسی کے تکلیف کا باعث بن رہا ہے تو وہ چھوڑ دے رسمیں, سیدھا سیدھا جو شریعت نے تمہیں ایک طریقہ دیا وہ اختیار کرے. کو فوت ہوا فوتگی کے بعد کل کر سکتا ہے تو کرے, نہیں کر سکتا اللہ رسول نے اس کی پکڑ نہیں کر دی. لیکن ہم نے لازمی مسلط کر دیا چلیبہ بھی کر دیں, 10 دے گا چڑھانی ہے. وہ جب 10 دے کے بنائے گا تو ظاہری بات ہے اس کا ₹1,00,000 تو لگے گا نا. تو ₹1,00,000 کس سے کرے گا وہ بیچارہ؟ وہ تو 300 روپیہ 500 روپیہ اس کی دیہڑی ہے, وہ کہاں سے کرے گا؟ ہم نے کچھ چیزیں مسلط کی ہیں اپنے اوپر, لازمی کر دی ہیں, فرض واجب کا درجہ دیا ہے. آج کو فرض نماز چھوڑے نا تو لوگ ناراض نہیں ہوں گے, لیکن خوشی غمی پر کوئی رسمیں چھوڑ دیں تو لوگ کہیں گے اینے تے رسم ہی نہیں ادا کی تھی. تو خدا کے لیے رسمیں اس میں آسانی پیدا کریں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر, بے شک دین سارا کا سارا آسان ہے, لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے. لوگ یہ حدیث مولویوں پہ فٹ کرتے ہیں, اے مولویوں نے دین مشکل کیتا ہے. وہ ہم نے کہا, ہم تو کہتے ہیں بھائی آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے, کوئی خوشی غمی کا مسئلہ آ جائے تو آسانی پیدا کرو, کسی کو مشکل میں نہ ڈالو, کسی پر جو ہے رسوم و رواج مسلط نہ کرو. کوئی کر سکتا ہے تو کرے, نہیں کر سکتا شریعت نے نہیں پوچھا اس کو. تو ابو بکر صدیق کی کیا شان تھی؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزا, کہ جب بھی کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو وہ احسان اس لالچ میں نہیں کہ یہ مجھے کچھ معاوضہ دے گا. ہم کسی کے ساتھ نیکی بھی کرتے ہیں اس بندے نو تھلے لانا سے, کہ تاکہ میرے آگے یہ اپنا حق نہ مانگ سکے, میرے سامنے بول نہ سکے, میرے سامنے اپنی جو ہے نا اپنے حقوق کی آواز بلند نہ کر سکے, مجھ سے نیچے رہے. ہم اس لیے دیتے ہیں, ہم اس لیے کسی کو بلیک میل کرتے ہیں. تو ایسا نہ کرے خدا کے لیے. ابو بکر صدیق ایسے نہیں کرتے تھے. ان کی ذات ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ قرآن میں جا بجا اللہ نے ابو بکر صدیق کے ایتھکس, اخلاقیات پر قرآن نے پوری آیتیں اتاری ہیں. یہ سورہ اللیل پڑھے نا, یہ میں نے یہ جو 2 آیتیں پڑھی ہیں, 3 آیتیں, یہ ابو بکر صدیق کے ذات کے اوپر قرآن مجید نے ان کی تعریف بیان کی ہے. عادت پر, اچھی عادت تھی نا, اللہ نے تعریف کی ہے. اگر بری ہوتی تو رب منع کرتا ان کو, لیکن یہ اچھی عادتیں ہیں. جو نیکی کرو تو کس کے لیے کرنی ہے بھائی؟ اللہ کے لیے. اپنی نیکی نو ضائع نہ کرو. میں نے شروع میں بات کہی کہ نیکی کرنا اچھی بات ہے, لیکن نیکی کو ہضم کرنا کیا ہے, اس سے اچھی بات ہے. یہ زیادہ مشکل کام ہے. عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تونسے والی سائڈ پر, یہ جنوبی پنجاب میں, یہ پچھلی صدی میں پچھلے صدی میں مطلب 200 سال کے قریب ہو گیا ہے غالباً, شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, یہ 150 سال اتنا وقت ہو گیا ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے, خواجہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے ذہین آدمی تھے, دماغی ذہانت میموری بڑی مضبوط تھی, اور دونوں ہاتھ ان کے چلتے تھے لکھتے ہوئے, دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے. اور اتنا پتا تھا ایک صفحے میں لکھ رہا ہے, اگلے صفحے پر پہنچ کر میں کیا لکھوں گا. ایٹ اے ٹائم دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے. اتنی ذہانت تھی, علم بھی بڑا تھا, تقویٰ بھی بڑا تھا. اور آج بھی علماء کہتے ہیں جس بندے کا ذہن نہ چل رہا ہو, ذہنی کمزور ہو, یعنی اس کی یادداشت کمزور ہو, پڑھ کے بھول جاتا ہو, ان کی قبر کی مٹی جو ہے وہ اپنے پاس پانی میں بھگو کر اس کو پانی کو پی لے. اس بندے کی اتنی برکت ہے ان کی قبر پر بھی کہ لوگ پیتے ہیں جا کے, کہ ان کی قبر کی مٹی تھوڑی سی ڈال کے پانی میں پی لیتے ہیں تو یادداشت مضبوط ہو جاتی ہے. تو جب وہ دنیا سے انتقال گئے, میں اب بات سمجھانا ہے کہ نیکی کرنا اچھی بات ہے, نیکی کو ہضم کرنا اس سے زیادہ اچھا ہے. نیکی کریں لیکن نیکی کو ہضم کرنا بھی سیکھیں. عبدالعزیز پرہاروی دنیا سے انتقال کر گئے. علماء کو جب پتہ چلا انہوں نے کہا شکر ہے یا اللہ. وہ بڑے
جو چھوٹے چھوٹے عالم تھے انہوں نے کہا جناب یہ کیا کہہ رہے ہو، ایک اتنا بڑا نقصان ہو گیا، علمی خزانہ اور دنیا سے چلا گیا اور آپ شکر گزار ہو رہے ہیں. تو بڑے بڑے علماء نے کہا ہم نے اس لیے شکر ادا کیا کہ یہ بڑا ذہین آدمی تھا، بڑا متقی، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا عالم تھا. ہم اس خوشی میں ہیں کہ اس بندے نے جو نیکی کی اس کو ہضم کر کے دنیا سے گیا ہے. فرمایا ہم سمجھے نہیں. کہا اس لیے کہ اگر اس جیسا کوئی اور آدمی ہوتا نا، کمزور استعداد والا، وہ اتنا تکبر میں ہوتا، اتنا اپنے آپ میں انا ہوتی اس کے اندر، اور وہ کہیں نبوت کا دعویٰ نہ کر بیٹھتا. لیکن اس بندے نے عاجزی میں زندگی گزاری، نیکی میں، بلائی میں، تقوی کے اندر، علم کے اندر، اور ایسے ہی وہ سارا کچھ اپنا صحیح سلامت لے کے چلا گیا. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نیکی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو توفیق دے دی ہے نا تو اس کو ضائع مت کرو. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے لیے صدیق اکبر کی ذات ہے کہ جس نے گھر میں کوئی سامان نہیں چھوڑا، سب کچھ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سب کچھ پیش کر دیا. تو بارے یہ میں بات ختم کر رہا ہوں. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بڑے لوگ بکواسات بھی کرتے ہیں، ان کو صرف ایک پوائنٹ آپ سمجھا دیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو صرف ایک بات کہیں کہ حضرت آپ یہ بات کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے حق نہیں دیا سیدہ فاطمہ کو باغ فتح. بڑی بڑی بکواسات لوگ کرتے ہیں. تو ان کے لیے ایک ہی دلیل قرآن کی کافی ہے. قرآن سے جو بھی بات کہنا نا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی چیخو پکار سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جس بندے کو بھی سمجھانا ہے دلیل سے سمجھاؤ، دلیل سے. بیسم ویسے سے کوئی نہیں سمجھے گا. ٹو دی پوائنٹ بات کرو، لمبی چوڑی نہیں. کہ قرآن میں ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب قریب وہ وقت ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے. آپ سوچیں گے بھائی ابو بکر صدیق کے ساتھ اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ بہت بڑا تعلق ہے. سمجھنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر مدفون ہے؟ نبی علیہ السلام کے قدمین میں، سرکار کے روضے انور کی جالیوں کے اندر ہیں. وہی مٹی جو رسول اللہ کے بدن سے ٹچ کر رہی ہے، اسی مٹی کا تعلق ابو بکر صدیق سے بھی ہے. اللہ نے فرمایا میں ان قریب ہے حبیب تمہیں مقام محمود پر فائز کروں گا. تو احادیث میں نے دیکھا کہ مقام محمود یا تو ایک پتھر ہے یا ایک ممبر ہے. جیسے یہ ممبر پہ میں بیٹھا ہوں تو دو چیزیں حدیث میں آئی ہیں. ایک پتھر ہے جس پر رسول اللہ قیامت والے دن ابھی بیٹھے گے، ابھی بیٹھے نہیں ہیں. ممبر ہے یا پھر جس پر حضور نے جلوہ افروز ہونا ہے قیامت کو، ابھی رسول اللہ اس پر بیٹھے نہیں. قیامت کا دن کتنا لمبا ہے؟ فرمایا مومن کے لیے ایسے جیسے عصر کی نماز، صبح سے عصر کی نماز، چلو لگا لو 12 گھنٹے. 12 گھنٹے رسول اللہ ابھی اس پہ بیٹھیں گے، ابھی بیٹھے نہیں. رب نے اس کو کیا کہا؟ مقام محمود. ایسا مقام جس کی تعریف رب کر رہا ہے، جس کی تعریف رب کر رہا ہے. اب جلدی جلدی سنیے، وقت کمپلیٹ ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شان والے ہیں کہ مقام محمود جس پر رسول اللہ ابھی بیٹھے نہیں، ابھی بیٹھیں گے، رب اس کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے جس پر رسول اللہ نے صرف 12 گھنٹے بیٹھنے ہیں. 12 گھنٹے. اور بھائی جس ممبر پر رسول اللہ ابھی بیٹھے نہیں، رب اس کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے. تو بتاؤ اس خاک کی کیا عظمت ہے جس پر 1400 سال سے رسول اللہ نے ابو بکر کو اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے. سمجھنے کی بات ہے. جو ابو بکر صدیق پر بھونکتے ہیں تو وہ یہ بات سمجھ لیں صدیق وہ ہیں جن کو خود رسول اللہ نے اپنے ساتھ پسند کیا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ صدیق اکبر کی شان و عظمت کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے مزید بات کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.